بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن دو موضوعات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ دونوں موضوعات میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جسے کوئی خوشی سے یا دل سے کوئی گفتگو کرنا چاہے اس کے اوپر، خاص طور سے کوئٹہ کا جو سانحہ ہے، جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اب نہیں ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، یہ وہ سارے سوالیہ نشان ہیں جن کے جواب اب تک ندارد ہیں۔ ہماری سیکورٹی ایجنسیز دنیا میں اپنی کارکردگی کے لیے جانی جاتی ہیں، ان کو انوی کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ نیشنل سروس میں دنیا میں سب سے آگے ہیں، لیکن پھر ہمیں کیوں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ انسانوں کے خون سے جو ہولی کھیلی جاتی ہے کوئٹہ میں، وہ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ لوگ آسمان سے نہیں ٹپکتے ہیں، یہ ہیلی کاپٹرز پر نہیں آتے ہیں، یہ بارڈر کراس کر کے یہاں تک نہیں پہنچتے ہیں، یہ لوگ ہم ہی میں سے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ کیوں یہ کرتے ہیں؟ کس لیے یہ کرتے ہیں؟ کیا ملتا ہے انہیں یہ انسانی جانوں سے کھیلنے سے؟ یہ وہ سارے سوالیہ نشان ہیں جس کے اوپر کئی پہلو سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہزارہ کمیونٹی ہی کیوں ٹارگٹ ہے وہاں؟ مسلک اور سیکٹیرینزم، یہ اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہی ان کے ساتھ ہمدردی کی جانی چاہیے۔ وہ لوگ جو اس کو سیکٹیرین ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنا بالکل حق ہے کہ جب کسی بھی کے ساتھ بھی ظلم ہو تو اس کے اوپر ہم اپنی آواز بلند کریں، ہم اس کا احتجاج کریں، لیکن اس کو مسلکی رنگ دینا یا اس کو سیکٹیرینزم کی طرف لے جانا میرے خیال سے قوم کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ جس طریقے کی کلنگ ہوئی وہاں، اس کے حوالے سے دو باتیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا اور کچھ چینل نے بھی یہ چلایا کہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ داعش ایک خوفناک یعنی آرگنائزیشن ہے پوری دنیا میں، خاص طور سے سیریا میں جو کچھ انہوں نے کیا، عراق میں جو کچھ انہوں نے کیا، کردوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے فارن آفس نے بھی کہا اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے بھی کہا کہ پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے، جبکہ ہمارے نیشنل میڈیا پر یہ خبریں چھپتی رہی کہ افغانستان کے راستے ان کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور سے بلوچستان کے علاقے میں۔ اگر ایسا ہے تو ہم چپ کیوں ہیں؟ ہم سکیننگ آپریشن لانچ کر کے ان کا کلا کما کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کون ہمیں روک رہا ہے؟ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہماری ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ غور کریں کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ باہر کے ممالک جو ہیں، خاص طور سے ہندوستان، افغانستان، موساد، اور میں تو امریکہ تک کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، وہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہوگی، وہاں سے ان کو ویپنز مل رہے ہوں گے، لیکن کیا ہم بلائنڈ فولڈ ہو کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہمیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے؟ کیا یہ سلیپر سیل ختم نہیں ہونے چاہیے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو جواب مانگتے ہیں۔ اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا 110 لوگ مار دیے گئے، بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو قتل کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت کی حکومت فوری طور تک ان تک پہنچی، راجہ پرویز اشرف سے ہوں یا یوسف رضا گیلانی ہوں یا جنرل باجوہ ہوں۔ یہ اس قسم کے جب واقعات ماضی میں ہوئے تو فوری طور پر ان کی یعنی جو دل آزاری ہوئی اس میں ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے پہنچے، اور ہر بار انہوں نے بات سنی، ہر بات ہمارے جو رہنما تھے ان کے کہنے پر انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے اس کو ترک کیا۔ اب کیا مانے تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے دنوں سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ علی زیدی کو وہاں بھیجتے ہیں، وہ زلفی بخاری کو وہاں بھیجتے ہیں، تو وہ جا کے وہاں کیا گل کھلاتے ہیں؟ جو ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، کیا وہ آسن گفتگو ہے؟ کیا جن لوگوں کی لاشیں پڑی ہوں سڑکوں کے اوپر، جو انتظار کر رہے ہوں ہمدردی کا، ان کے بارے میں ایسی گفتگو ہونی چاہیے؟ میں یہاں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا گفتگو جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ لہٰذا انہوں نے درست طور پر ان کی بات سننے سے انکار کیا۔ سننے سے انکار کرنے سے میری مراد ہے کہ انہوں نے ان کے کہنے پر احتجاج ترک نہیں کیا۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب پہنچے، وزیر داخلہ ہیں، بہت ذمہ داری ہے ان کے کندھوں کے اوپر کہ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ۔ وہ انسٹیٹیوشن جنہوں نے اس قسم کے ایلیمنٹس کا کلا کما کرنا ہوتا ہے وہ ان کی ناک کے نیچے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی بات بھی نہیں سنی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر عمران خان صاحب کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا؟ میں اپوزیشن کو بھی اب پہنچ جانے کو بہت تحسین کی نظروں سے نہیں دیکھتا، کیونکہ انہوں نے بھی بہت تاخیر کی، انہیں بھی اس سے بہت پہلے وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آید درست آید، چلیے وہ پہنچے تو
عمران خان صاحب تو ابھی تک فیصلہ کر رہے ہیں. اب ہم سن رہے ہیں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ جی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے وہاں جانے کا. اس قسم کی تاخیر اتنے بڑے انسانی سانحے میں سمجھتا ہوں ایک جرم سے کم نہیں ہے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ہزارہ کمیونٹی کے ان لوگوں کے ساتھ نہ صرف اظہار ہمدردی کیا جائے بلکہ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں اس قتل عام کے، ان کے گریبانوں تک، ان کے گلوں تک حکومت کا ہاتھ پہنچنا چاہیے. یہی اس کا سب سے بڑا تدارک اور یہی ان مظلوموں کے لیے سب سے بڑی رعایت کہہ لیں یا امرات کہہ لیں یا ان کے ساتھ کھڑا ہونا، سالیڈیرٹی ایکسپریس کرنا کہہ لیں، ان کو اسی وقت تسلی ہوگی جب ان کے پیاروں کے قاتل جو ہیں وہ کافر کردار تک پہنچیں گے. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور میں کل رات سے شروع ہونے والا ڈرامہ اب تک جاری ہے، اس نے بھی لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. خاص طور سے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن، جسے تصور کیا جاتا تھا کہ دنیا کا نظام چلانے کے پیچھے ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات چلاتی ہے، لیکن سپر پاور کی حیثیت سے وہ ملکوں میں جوڑ توڑ ہو، وہاں کے ممالک میں جو منتخب قیادت ہے اس کا تختہ پلٹنا ہو، وہاں ٹرموائل کرانا ہو، ہر چیز کے اندر وہ بادشاہ تھے. لیکن اپنے ملک کے اندر ہونے والا اتنا بڑا سانحہ جو ہے اس کو کیسے افورڈ کرے گی امریکی عوام، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن 2-3 چیزیں اس حوالے سے بہت ضروری ہیں، کاش ہم ان سے سبق سیکھیں ایک ملک کی حیثیت سے. ایک تو حکومت کی رٹ کیا ہوتی ہے، یہ امریکہ میں کل ثابت ہوا. اتنا بڑا موب آیا، ان کو وارننگ دی گئی، ان کو کہا گیا کہ کرفیو لگ جائے گا، ان کو کہا گیا کہ آپ کو یہاں سے واپس جانا پڑے گا، اور ان کو جانا پڑا. اور وہ جو چیز روکنے آئے تھے، جو وہاں یعنی جو رائے دی جا رہی تھی کہ امریکی جو بائیڈن جو ہیں وہ صدر ہیں اور وہ ان کی صدر کی ویریفیکیشن کا نوٹیفیکیشن ہو رہا تھا، اس پروسیس کو روکنے کی کوشش تھی جسے خود ٹرمپ نے انسائٹ کیا، لوگوں کو اکسایا اور وہاں بھیجا، اور یہ بھی کہا کہ میں بھی آ رہا ہوں وہاں. خود تو وہ نہیں گئے، لیکن وہ تماشا جو وہاں لگا، اس کوشش کو پھر 2 گھنٹے کے بعد کرفیو لگنے کے یقینی بنایا گیا. پوری پارلیمنٹ کا جو ان کی جوائنٹ سیشن ہے وہ ہوا، اور اس میں جو بائیڈن کی یہ ویریفیکیشن جو ہے ایز اے صدر ہو گئی. وہ اب لیگلی منتخب صدر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے. لیکن 2-3 چیزیں اور، ٹرمپ نے اس ملک کی عوام کو ڈیوائیڈ کیا. وائٹ امریکن کے نام پر انہوں نے بلیکوں کے ساتھ، یعنی جو وہاں کی سیاہ فام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ ہمارے سامنے ہے. امریکی پولیس، چاہے وہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا لاس اینجلس کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، جس طریقے سے بلیک لوگوں کے ساتھ وہاں تشدد کیا گیا، جس طریقے سے رuthlessly کول بلڈڈ مرڈر کیے گئے ان کے، ایک تو سوسائٹی اس سے ڈیوائیڈ ہوئی. پھر ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو امریکن سوسائٹی کا ہے وہ ہے امیگرنٹس. بیسیکلی اگر سمجھا جائے، غور سے دیکھا جائے تو وہی امیگرنٹس جو ہیں وہ امریکہ کی جو اکنامک مائٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. لیکن یک جنبش قلم انہوں نے جس طریقے سے امیگریشن لاز کے تحت نہ صرف لوگوں کو باہر سے آنے سے روکا، بلکہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی زندگی جتنی عذاب ہوئی، جتنی نفرت ان کے خلاف جو ہے وائٹ امریکنز کے دلوں میں یعنی گھر کر گئی، وہ سب کے سامنے ہے. تو اس طریقے سے امریکن سوسائٹی کو تقسیم کر کے ٹرمپ نے، میں سمجھتا ہوں، تاریخ کا بہت بڑا جرم کیا ہے. اور جو بائیڈن جو اب بہت دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ امریکن سوسائٹی کو پھر یکجا کیا جائے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو دنیا بھر میں امریکہ کا جو تاثر ہے وہ غلط ہوا ہے، وہ اس طرح سے قائم نہیں رہ سکا جس طرح سے ایک سپر پاور کا ہونا چاہیے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ بحال کرایا جائے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو بائیڈن کی یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہوں، کیونکہ امریکن سوسائٹی جو ہے اس کو ودر اوے نہیں ہونا چاہیے. سوسائٹیز چاہے کسی ملک کے بھی ہوں، میں جیسا اپنے ملک کے حوالے سے بھی پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمیں سیکٹیرین ڈیوائیڈ میں نہیں جانا چاہیے. مجھے تو وہ قائد اعظم کا وہ کال یاد آتا ہے جب انہوں نے 1948 میں 15 اگست کو کہا تھا کہ آج کے بعد نہ یہاں کوئی پٹھان ہے، نہ یہاں کوئی سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ پنجابی ہے. آج کے بعد ہم سب پاکستانی ہیں. کاش ہم نے قائد اعظم کی وہ ایک بات سن کر مانی ہوتی تو آج جس طرح کی تقسیم ہمیں صوبوں میں، جس طرح کی کا تصادم ہمیں مرکز کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، اس سے ہماری جان بچ سکتی تھی. میں دعا گو ہوں کہ امریکن عوام جو ہیں وہ اپنے اس ٹرموائل کے لمحے کو اپنی وزڈم کے ساتھ، اپنی برداشت کے ساتھ اس سے نکلے اور امریکن سوسائٹی پھر سے اسی طرح ہو جائے جیسے وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے تھی.